اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی مغروروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جسے پروردگار ناپسند کرے پھر وہ ظاہری طور پہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رزاق ہے، وہی اگر نہیں پسند کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ آج حالات کا جائزہ اگر لیا جائے تو غرور و گھمنڈ لوگوں کے دلوں میں اس قدر پیوست ہو گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ بیماری لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر پیسے والا ہے تو پیسے کا غرور، اگر دولت والا ہے تو دولت کا غرور، پراپرٹی والا ہے تو پراپرٹی کا غرور، اگر اولاد والا ہے تو اولاد کا غرور، اگر خوبصورتی اس کے پاس ہے تو خوبصورتی کا غرور، طاقت و توانائی اس کے پاس ہے تو طاقت و توانائی کا غرور، اگر اس کی صحت اور تندرستی برقرار ہے تو اس کا غرور، اگر اچھا لباس پہن رہا ہے تو اس کا غرور، بہترین چیزیں اگر کھا رہا ہے تو اس کا غرور۔ غرور و گھمنڈ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ایک انسان کے اندر ایک چیز کا غرور نہیں بلکہ درجنوں چیزوں کا غرور آپ کو ملے گا، اور وہ انسان اس قدر مغرور ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ پھر وہ اپنے سامنے ایک نہیں درجنوں لوگوں کو ہیچ سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ مارا مارا پھرتا ہے، دن رات عبادت و ریاضت میں مست رہتا ہے، مگر جیسے جیسے اس کے پاس ساری چیزیں، ساری نعمتیں آتی جاتی ہے، پھر غرور و گھمنڈ جیسی خطرناک بیماری میں وہ مبتلا ہوتے جاتا ہے، پھر پڑوسیوں سے دور ہوتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ سبوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، پھر تنہائی میں مست ہو جاتا ہے، پھر اس کی نگاہوں کے سامنے رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، مزدوروں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، غریبوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، پھر وہ اپنے آپ میں مست ہوتا ہے۔ پھر وہ جب اس کی گرفت ہوتی ہے دنیا میں، پھر جب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اسے رشتہ دار یاد آنے لگتے ہیں، غریب یاد آنے لگتے ہیں، پھر وہ ایک انسان یاد آنے لگتے ہیں جو غریبی اور مفلسی میں ساتھ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ہم انسانوں پہ اپنی نعمتیں اتارتے ہیں، جب اپنی نعمتوں سے ہم مالا مال کرتے ہیں تو پھر وہ روگردانی کرتے لگتے ہیں، پھر وہ اپنا منہ پھیرنے لگتے ہیں، مگر جب انہیں مصیبتیں آتی ہیں، جب انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ مفلسی اچھی ہے یا مالداری اچھی ہے، یعنی غریبی اچھی ہے یا امیری اچھی ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ غریبی بڑی پیاری ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب غریبی آتی ہے تو لوگوں کو خدا یاد آتا ہے،
جب غریبی یاد آتی ہے تو لوگوں کا دل تقوی پرہیزگاری کی طرف جھکتا ہے، جب غریبی آتی ہے تو لوگوں کو نمازیں یاد آتی ہے، روزے یاد آتی ہے، ذکر و اذکار یاد آتے ہیں، لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں تقوی پرہیزگاری کرنی ہے۔ مگر جب امیری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، روزے سے دور ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے۔ تو امیری سے کہیں اچھا غریبی ہے کہ دولت جب تک نہیں رہتی ہے انسان اللہ اللہ کرتا ہے، مگر جب دولت آ جاتی ہے تو پھر عیاشیوں کے اڈے نظر آنے لگتے ہیں، پھر وہ بھول جاتا ہے نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، ذکر و اذکار کیا چیز ہے، وہ پھر اپنے آپ میں مست ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ یہ غرور و گھمنڈ اس کے اندر جو آ گیا ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے، جس کے اندر یہ بیماری آئی ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا۔